باتیں کی ہیں جن کا میں بڑے کوئکلی جو ہے تو میں جواب دینا چاہوں گا. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا اس لیے آپ پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ الیکشن سے 2 دن پہلے اور الیکشن تک میں مسلسل یہی بات کہتا آ رہا تھا کہ مجھے کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا. میرا مقصد الیکشن میں نہ وڈرا کرنے کا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ الیکشن ہو اور بند کمروں میں فیصلے نہ ہو یہ جو بلا مقابلہ لوگوں کو لے آتے ہیں. نمبر 1 تو میں نے خود بنا کیا تھا. نمبر 2 آپ کسی کو بھی اس وقت آپ بے شک پشاور سے کسی صحافی کو آپ لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ کل جو الیکشن ہوا ہے سینٹ کا وہاں پر ہوا کیا ہے, وہاں پہ ایکچولی الیکشن ہوا ہے یا کچھ اور ہوتا رہا ہے. آپ کو پوری کی پوری گیم سمجھ آ جائے گی. اتنی خاموشی سے وہاں پہ کون کون موجود تھا اور کس نے کیا کیا وہاں پہ اور ووٹ کسی نے ڈالا بھی ہے یا وہ دوسروں کے ووٹ ڈالتے رہے. آپ کو پوری اس چیز کی سمجھ آ جائے گی. تیسری چیز میری بہن نے ایک یہاں پر یہ کہی آپ خود بتا دیں کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیسے ووٹ ڈالا, کس کی کال پہ ووٹ ڈالا. الیکشن نہیں ہوا. کسی ایک ایم پی اے نے بھی اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈالا. باہر سے انہیں پرچی ملتی رہی ہے اور وہ جا کر اس کو کام کرتے وہ پرچی ان کی اپنی جماعت دیتی رہی ہے کوئی اور سے آتی رہی ہے. مل کے سارے بیٹھے تھے جی, سارے مل بیٹھ کے کھانے والے جو آپس میں کرتے ہیں یہ فیصلے بندر بانٹ وغیرہ, وہ سارے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ طاقتور لوگوں کے نمائندے بھی وہاں پر موجود تھے, ٹھیک ہے. اور جنہوں نے ووٹ ڈالے انہیں پرچی کھولنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں ووٹ کس کو ڈال رہا ہوں. یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں آل اوور میڈیا, اخباروں میں, سب جگہ پہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کسی ایم پی اے کو پرچی کھولنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ووٹ کس کو ڈال رہے ہیں. بالکل کھولنے کی بھی اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے اسپیشلی میرے لیے, اس کے لیے. اور اچھا تیسری بات میری بہن نے یہاں پر یہ کی تھی کہ ایسے پریشر کو تو ہم بڑا قبول کرتے ہیں اور 18 سیٹوں پہ 18 ووٹس پہ ہم نے 2 سیٹ جو ہے تو وہ جیت لی. تو مطلب اگر کسی کا نام سیاست ہے تو پھر ہم تو یہ سیاست انکار ہے اس سے. یہ سیاست تو آپ مطلب کوئی موریلٹی, کوئی آپ کے اصول, کوئی جمہوریت, پھر کس بات کی اگر آپ نے اسی طرح سے ہی سارا کچھ کرنا ہے. اور دوسری خود ہی اپنی بات کی انہوں نے نفی کر دی کہ ادھر پیسہ ویسا اور یہ چیزیں نہیں چلی ہیں, تو پھر یہ آپ کو ایکسٹرا کیسے مل گئے ووٹس. نہیں, ضمیر لوگوں کا جاگتا ہے, لوگوں کی چوائسز ہوتی ہیں, لوگ اپنی چوائس پہ ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن ابھی چونکہ آپ نے ذکر کر لیا کہ پریشر کی بات کی ہے اور آپ نے ان کی 2 سیٹس کا بھی ذکر کر دیا, تو چلیں مجھے آپ بتا دیں کہ پھر تو ٹیکنیکلی آپ نے مخالفت کی تو اپنی موجودہ قیادت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. آپ اگر اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں تو میں اشرافیہ کو لنک کرتی ہوں آپ کے سٹنگ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کی اس رائے کے ساتھ جس سے آپ نے اختلاف کیا. اور تیسری بات جو آپ مجھے اس کا جواب دے دیں وہ یہ ہے کہ اگر ان پر پریشر تھا اور ان کا فائدہ ہو گیا تو پھر آپ لوگوں نے نقصان کیوں اٹھایا؟ پھر علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ سمجھ کیوں نہیں ہے کہ وہ تو نقصان اٹھا رہے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے اور یہی تو میرا اختلاف ہے. ہماری نیومیریکل اسٹرینتھ تو زیادہ تھی, ہم تو آسانی سے, اور آپ کے پاس ثبوت ہے ابھی تو دیکھیں 18 ووٹس آپ نے دیکھا ہے جگہ جگہ پر 18 ووٹس تو ہمارے ایکسٹرا تھے. اس ووٹ پہ تو ہماری ایک اور سیٹ آ سکتی تھی, پھر فان سلیم کو بنا لیتے, کسی اور کو بنا لیتے. کیوں سیٹ ضائع کی؟ بنیادی مقصد یہ تھا, حکم آیا ہوا تھا کہ آپ نے 5 سیٹس اپوزیشن کو سینٹ میں دینی ہے تاکہ 2/3 اکثریت پوری ہو جائے ان کی سینٹ میں, اور وہی ہوا. چلیں میں نعیمہ کشور صاحبہ سے بھی یہ سوال کر لیتی ہوں, پھر میں آپ کے پاس آؤں گی ایک سوال لے کے جو میرے ذہن میں ابھرا ہے. نعیمہ کشور صاحبہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ واقعی یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا, پیپلز پارٹی کو بڑا فائدہ ہوا. آپ لوگوں دیکھیں تو مخالفت کے باوجود فائدے میں رہے, اور جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں خرم صاحب, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کی سیٹس اس وقت 26 ہو گئی ہیں. نون لیگ تیسرے نمبر پر ہے, پاکستان تحریک دوسرے نمبر پر آ گئی ہے. تو پھر تو فائدہ ہی ہوا نا, یہ تو پھر واقعی کسی کرشمے کے نتیجے میں ہی ہوا ہوگا. دیکھیے یہ اتفاق کا اتحاد کا نتیجہ ہے, اور ان میں اتفاق نہیں ہے. آپ نہیں, لیکن کس نے اتفاق کرایا اور کیسے اتفاق کرایا نا؟ آپ نے صرف ان کا, اگر آپ نے صرف خرم صاحب کو سنا ہے تو پھر مجھے بٹانے کا نہیں, میں آپ کی سننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں, پلیز گو ایڈ. تو آپ نے مجھے ٹائم ہی نہیں دیا, آپ نے تو سارا ٹائم انہیں کو دے دیا. میں سارا ٹائم آپ کا ہے, اب سارا ٹائم آپ کا ہے, پلیز. اچھا تو پھر میری عرض سن لیں. دیکھیے تحریک انصاف کو تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے کون سے چیپٹر سے بندہ بات کرے, اس کے کتنے دڑے ہیں, کتنا نہیں ہے, کس سے بات کرے. اب وہ اس سینٹ کے الیکشن میں سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ان کے در ہے کون نہیں ہے. جہاں پر ان کے ووٹ کا ہے, اپوزیشن نے اس کا کوئی ایک بھی ووٹ نہیں دیا. ان کے 52 ووٹ ہے, ہم نے اپنے 52 ووٹ کو اکٹھا رکھا, اور انہی 52 ووٹ سے آپ ہمارے ووٹ دے کے
हमने किसी को एक वोट भी बाहर से नहीं लिए, हमने अपने वोट लिए, अपने वोट को इंटेक्ट रखा और उन्हीं से हमने अपना सेनेटर भी मुंतखब किया, उन्हीं से हमने खातून की सीट भी ली और उन्हीं से हमने जितने भी हमारे अपोजिशन के वोट थे हमने उन्हीं से अपने जो हमारे जर्नलिस्ट थे उन्हीं को मुंतखब किया। हमने उनको उस फार्मूले के तहत किया। उन्होंने अपने जो 92 सीट थी उनको डिवाइड ही सही तरीके से नहीं किया। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमने अगर ये लोग ये इल्जाम लगा रहे कि प्रेशर लिया, तो हमने तो किसी का प्रेशर नहीं लिया, लेकिन अगर ये उसको कह रहे कि प्रेशर लिया तो फिर तो ये तो अच्छी बात है कि हमने ऐसा प्रेशर लिया और इस तरीके से हमने अपने वोट को डिवाइड किया कि हम 5 सीटें आप समझती हैं कि अगर ये सेटलमेंट ना होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे भी कम सीट्स मिलती? अगर यही मेरा नुक्ता है कि अगर ये सेटलमेंट ना होती तो ये उनसे भी कम होते, क्योंकि इनके इस वक्त तो फिर तो नईमा किशोर साहिबा आप फिर प्यार मोहब्बत से तो नहीं ना उनसे वोट डलवाते, फिर वो खुर्रम साहब बात कर रहे हो तो सही साबित कर रही है ना। देखिए मेरी अर्ज सुन ले, इस वक्त केपी असम्बली में तहरीक इंसाफ के, इसको तो हम तहरीक इंसाफ कह रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ तो उधर है ही नहीं, उधर 35 इनके आजाद लोग बैठे हैं जो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं है, ना सुन्नी इत्तेहाद में शामिल है ना तहरीक इंसाफ में शामिल है। जो 52 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुन्नी इत्तेहाद में डिक्लेयर किए गए थे उसको भी आजाद कर दिया गया, तो उनके तो 92 के 92 मेंबर इस वक्त आजाद है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। इनको तो क्रेडिट देना चाहिए अपने सीएम को कि उन 92 को इनको बचा के 6 सीटें तो उनको दे दी। अगर वो इस फार्मूले पे ना जाते तो वो 6 भी नहीं जीत सकते थे। जो इनके आजाद मेंबर थे वो किसी और को वोट दे देते और फिर वो 3 पे 4 पे भी आ सकते थे। चले आपकी इस बात से मुझे वो एक लाइन याद आ गई है, उधार ले लेती हूँ, अल्केमिस्ट के अंदर लिखी थी लाइन, तो मैं उसका उर्दू तर्जुमा बता देती हूँ। वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से और दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की जो है कोशिश में लग जाती है। मुझे लगता है कि आप लोग इतनी शिद्दत से ये सीट्स चाह रहे थे कि उससे पहले वो अदालती फैसला आ गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस। बट अगेन अगर ये हुआ भी है तो लेट्स जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक कि चले कुछ तो हुआ, इसका मतलब है। थैंक यू सो मच खुर्रम ज़ीशान साहब ज्वाइन करने के लिए, और नईमा किशोर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और वो ये है कि अगर आप इस मसले में इधर प्रेशर था या नहीं था इस्टेब्लिशमेंट का, बैठ सकते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। फिर तो आप मुज़ाकरात के लिए भी बैठ सकते हैं और कियोस खत्म करने के लिए भी बैठ सकते हैं। उस पर क्यों नहीं बैठते, या उस पर इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर क्यों नहीं